السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے؟ ہم لوگ کنٹینیو رکھیں گے اپنی اسٹڈی. ہم ڈسپرشن پڑھ رہے ہیں اسٹیٹسٹکس میں. ہم نے اس سے پہلے ویریئنس پہ کافی ٹائم لگایا اور اس کو سمجھا کہ اس کی کیا پراپرٹیز ہوتی ہیں اور اس کو کیسے کیلکولیٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے ایک بہت امپورٹنٹ تھیورم ایک دفعہ دیکھا تھا، شیبیشیوز تھیورم اس کو کہتے ہیں، ایک میتھمیٹیشین کے نام پہ. اور اس تھیورم کی خاص بات یہ ہے کہ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ regardless of what the distribution is like, regardless اس کی کیا ڈسٹریبیوشن ہوگی، اس کی جو میکسیمم ڈسپرشن ہے مین سے وہ آپ فکس کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ ڈسپرشن نہیں ہو سکتی. تو یہ بہت ہی پاورفل تھیورم ہے. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کی جو فارمل اسٹیٹمنٹ ہے یہ ہے کہ فار اینی سیٹ آف آبزرویشنز the proportion of the observations within k standard deviation of the mean is at least 1 minus 1 over k square, where k has to be a number, positive number greater than 1. ہم نے یہ ایگزامپل دیکھا تھا کہ within 2.5% اور within 2.5 standard deviation کتنی percent values آتی ہیں. تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ about 84% of the values آتی ہیں، کیونکہ 2.5 mean سے 2.5 standard deviation اس طرف لیا، 2.5 اسٹینڈرڈ ڈیویشن اس طرف لیا. 2.5 اسٹینڈرڈ ڈیویشن کا مطلب کیا ہے کہ مین کی ایک ویلیو ہے، اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی ایک ویلیو ہے. 2.5 کو اسٹینڈرڈ ڈیویشن سے ملٹیپلائی کیا، اس میں مین کو ایڈ کر دیا. مین میں اس کو ایڈ کیا تو آپ مین کی رائٹ سائڈ پہ چلے جائیں گے. پھر اسٹینڈرڈ ڈیویشن میں 2.5 کو ملٹیپلائی کیا، اس کو پھر مین سے سبٹریکٹ کیا تو آپ مین کی لیفٹ سائڈ پہ چلے جائیں گے. یہ اس کا مطلب ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ان دونوں پوائنٹس کو آپ نے کیلکولیٹ کر لیا، ان کے بیچ میں 84% آف دا ڈیٹا لازمی طور پہ آئے گا ایٹ لیسٹ. اس سے زیادہ ڈسپرشن نہیں ہو سکتی کسی بھی ڈسٹریبیوشن کی. اسی کو استعمال کر کے ہم اب کچھ جو بیسیکلی اسٹینڈرڈ جو ان کی اسپریڈ ہے، کچھ چیزیں ان کو یاد کر لیتے ہیں. یعنی کہ بٹوین مین اینڈ پلس اور مائنس 1.25 اسٹینڈرڈ ڈیویشن کتنے پرسینٹ آف دا ڈیٹا ہوتا ہے؟ 36% ایٹ لیسٹ. اس میں ہمیشہ ہم ایٹ لیسٹ ورڈ استعمال کریں گے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن شیبیشیوز تھیورم کو کہتا ہے کہ کم سے کم اتنا تو لازمی طور پہ ہوگا. بٹوین مین مائنس 1.5 اسٹینڈرڈ ڈیویشن اینڈ مین پلس 1.5 اسٹینڈرڈ ڈیویشن 56% ویلوز اس میں لازمی طور پہ آئیں گی ایٹ لیسٹ. بٹوین مین مائنس 2 اسٹینڈرڈ ڈیویشن اینڈ مین پلس 2 اسٹینڈرڈ ڈیویشن 75% آف دا ویلوز. مین مائنس 3 اسٹینڈرڈ ڈیویشن اینڈ مین پلس 3 اسٹینڈرڈ ڈیویشن 89% of the values, and mean minus 4 standard deviation سے لے کے mean plus 4 standard deviation تک کسی بھی ڈسٹریبیوشن میں کوئی بھی ڈیٹا کی ڈسٹریبیوشن ہو، ایٹ لیسٹ 94% of the values ڈیٹا کی اسی کے اندر ہوں گی. 6% اس سے باہر ہو سکتی ہیں، آؤٹ لائرز ہو سکتے ہیں، یہ وہ. تو بہت پاورفل تھیورم ہے یہ. اس میں جو آپ کو 1.25 1.5 2 3 اور 4 نمبر نظر آ رہے ہیں، یہ k کی ویلیوز ہیں اور باقی آپ کی پروپورشن ہے. اس کی ہم ایک دو ایگزامپلس کریں گے تاکہ دیکھیں کہ اس تھیورم کی کیا پاور کیا ہے، وہ ہم کو کیا دے سکتا ہے. تو ہم کو پہلا ایگزامپل یہ دیا ہوا ہے کہ ڈسٹریبیوشن ہیز اے مین آف 3 if 75% of all of its observations lie between 1.25 and 4.75. What is the standard deviation of this distribution? تو بڑا جنرل سے سوال ہے. آپ اس کو ایک دم پہلے پڑھیں گے تو آپ کہیں گے یہ کیا ہے، اس میں کیا، how do I do it؟ تو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ڈیٹا کو لکھ لیں یا ایک رف سی پکچر بنا لیں. تو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا اس کی پکچر کیا بنے گی. کوئی ڈسٹریبیوشن ہے، ڈسٹریبیوشن کی ہم ویلیوز کو ایکس ایکسس پہ لکھیں گے. ایکس ایکسس پہ ہم نے ویلیوز لکھ لی اس کی، اور آبویسلی اس کی ہائٹ ہے، کچھ فریکوینسی بنے گی. یہ مین ہم کو دیا ہوا ہے، مین کی ویلیو ہے 3. دس انفارمیشن از گیون ٹو اس. انہوں نے بتایا ہے کہ between 1.25 is somewhere over here, and 4.75 is somewhere over here. تو اگر اوپر اس کے ہسٹوگرامز وغیرہ بھی بنے ہوئے ہو، وٹ ایور، بٹوین دس ویلو اینڈ دس ویلو ایٹ لیسٹ 75% آف دا ڈسٹریبیوشن از ود ان ہیئر. ہم کو اسٹینڈرڈ ڈیویشن پتا کرنی ہے. اب آپ پہلی چیز تو یہ نوٹ کرتے ہیں کہ دونوں نمبر جو ہیں 1.25 اور 4.75 3 سے ایکوی ڈسٹینس ہیں. کیسے؟ 3 plus 1.75 is 4.75,
3 minus 1.75 is 1.25. تو آپ کو یہ پتا ہے کہ اس میں k کی ویلیو آپ کو نہیں پتا. آپ کو یہ کر سکتے ہیں کہ k کوئی نمبر ہے, آپ کو k نہیں پتا, لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ 3 minus k times sigma is 1.25 and 3 plus k times sigma is 4.75, and between 3 minus k sigma and 3 plus k sigma, نہ ہم کو k کی ویلیو پتا ہے نہ سگما کی ویلیو پتا ہے. ہم کو یہ ضرور پتا ہے کہ 3 minus k sigma اور 3 plus k sigma کے بیچ میں 75% آف دا ویلیوز ہیں. تو اب ہماری دو اکویشن بن جائیں گی, 3 minus k sigma is 1.25 and 3 plus k sigma is 4.75. تو پہلے ان دونوں اکویشنز کو دیکھ لیتے ہیں. 3 minus k sigma is 1.25 and 3 plus k sigma is 4.75. اب اگر آپ اس اکویشن میں سے اس اکویشن کو سبٹریکٹ کریں گے تو کیا آپ کا آ جائے گا, 3 کینسل ہو جائیں گے, آپ کا آ جائے گا k sigma plus k sigma is 2k sigma, 4.75 minus 1.25 is 3.5. k sigma is 2k sigma is equal to 3.5. تو k sigma آپ کا آ گیا 3.5 over 2. یہ تو ایک آپ کی پہلی چیز آ گئی. اچھا, اب اس میں ایک اور بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اور کیا کیا ہمارے انفارمیشن دی. ہمیں پتا ہے کہ یہ 75% اس کے بیچ میں ڈیٹا ہے. تو اب شیوی-شیوز تھیورم ہم لگائیں گے. شیوی-شیوز تھیورم ہمیں کہتا ہے کہ 1 minus 1 over k square آ رہا ہے آپ کا ان دونوں نمبرز کے بیچ میں, and that is 75%, 0.75. یا اس کو آپ لکھ سکتے ہیں 3 over 4. تو اس کا مطلب ہے 1 minus 1 over k square is 3 over 4. اس کا مطلب ہے آپ 1 minus k square کو اس طرف لے جائیں اور 3 over 4 کو اس طرف لے آئیں, تو آپ کو آ جائے گا 1 minus 3 over 4 is 1 over k square. LCM لیں گے لیفٹ سائڈ پہ, 4 minus 3 over 4 is 1 over 4. آپ کا آ جائے گا 1 over 4 is equal to 1 over k square. اس کا کیا مطلب ہوا کہ k square is equal to 4, so k is 2. k کی ویلیو آپ کو پتا لگ گئی. اب آپ کیا کر سکتے ہیں کہ کسی بھی اکویشن میں آپ کے 1 2 3 ان میں سے کسی بھی اکویشن میں k کی ویلیو ڈال کے سگما کی ویلیو نکال لیں. تو آپ چاہیں تو اس میں نکال لیں, چاہیں تو اس میں نکال لیں. تو ہم بیسیکلی چلو پہلی اکویشن میں نکال لیتے ہیں. k کی ویلیو آ گئی, k کی ویلیو ہے 2, تو آپ کے پاس آ گیا 3 minus 2 sigma is equal to 1.25. اس کا مطلب 3 minus 1.25 کو ادھر لے آئے, 2 sigma کو ہم ادھر لے گئے, تو 2 sigma is 3 minus 1.25 is 1.75. So sigma is 1.75 divided by 2. اس کو اگر آپ دیکھ لیں so that is equal to 175 over 200. That goes into 25 7 times and that goes into 25 8 times. So sigma is 7/8. اس کو اگر آپ کیلکولیٹ کرنا چاہیں ڈیسیمل میں تو کیا ہوگا, 7 over 8 کیا ہے, 8 ڈیسیمل لگائیں گے تو نکال لیں یہاں پہ آپ 7 divided by 8 0.064 60 7 5640. So that is about 8.875 actually, exactly. So sigma کی ویلیو آ گئی 0.875. اب اس ایگزامپل میں آپ دیکھیے کہ اس کو ذرا غور سے پڑھیں کہ ہمیں کچھ انفارمیشن دی ہوئی ہے ایک ڈسٹریبیوشن کے بارے میں, اس کا ہمیں مین دیا ہوا ہے, اس کی ہمیں 2 انٹرول سائزز دیے ہوئے اور ہمیں بتایا کہ 75% آف دا ویلیوز اس کے بیچ میں پڑتی ہیں. ہم نے جو پہلی چیز نوٹ کی وہ یہ کی کہ یہ دونوں جو نمبرز ہیں یہ مین سے ایکوی ڈسٹینس ہیں. ایز سون ایز ہم یہ چیز نوٹ کر لیں ہم کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ ہم شیوی-شیوز تھیورم استعمال کر سکتے ہیں, کیونکہ شیوی-شیوز تھیورم جو ہے اس سے مین کے دونوں سائڈ پہ آپ ایکول ڈسٹینس میں 3 minus k سگما اس طرف جاتے ہیں, 3 plus k سگما اس طرف جائیں گے. تو پہلی تو آپ نے یہ چیز نکال لی کہ اب شیوی-شیوز تھیورم لگے گا.
اور آپ نے یہ دو اکویشن لکھ لی, 3 اکویشن لکھ لی, ان میں سے کے سگما کی ریلیشن شپ آ گئی. پھر آپ نے چیبیشیوز تھیورم استعمال کیا کہ آپ کو پتا ہے کہ بٹوین میو مائنس کے سگما اینڈ میو پلس کے سگما 1 مائنس 1 اوور کے اسکوائر پرسینٹ ویلوز رہتی ہیں. تو اس میں ہم کو پرسینٹیج دی ہوئی ہے 75%, 1 مائنس 1 اوور کے اسکوائر. اس کو ہم نے سالو کر کے کے کی ویلو نکال لی اور اس کو پھر پہلی اکویشن میں ڈال کے ہم نے سگما کی ویلو نکال لی. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ سا ایک ایگزامپل ہے کہ جسٹ لائک اے پزل, پہلے ہم کو اس میں پتا کرنا تھا کہ کیا چیبیشیوز تھیورم ہم استعمال کر سکتے ہیں, پھر ہم نے نوٹ کیا وہ ایکوی ڈسٹینس ہے تو کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم نے چیبیشیوز تھیورم استعمال کر کے کے کی ویلو نکالی, پھر کے کی ویلو کو استعمال کر کے ہم نے سگما کی ویلو نکالی. ایک اور ایگزامپل اسی کا دیکھ لیتے ہیں, یہ میں نے آگے سولوشنز کا سمرائز کر دیا. اب ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں, اس میں ہمیں دیا ہوا ہے کہ دی آئی کیوز آف اے رینڈم سیمپل آف 1080 اسٹوڈنٹس ایٹ اے لارج یونیورسٹی ہیو اے مین اسکور آف 120 اینڈ اے اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف 8. پہلی چیز ہمیں ڈیٹرمن کرنی ہے is the interval containing at least 810 of the IQs in the sample. At least 810 of the IQs in the sample. From this interval, draw a statistical inference concerning the IQs of all the students at this university. And part 3 is, in what range can we be sure that no more than 120 of the scores fall? تو involves example ہے, آپ کو پہلا کام یہی کرنا ہے exactly کہ انفارمیشن کو لکھ لیں. کیا آپ کو دیا ہوا ہے؟ آپ کو دیا ہوا ہے ٹوٹل اسٹوڈنٹس ہے 1080, تو آپ سب کو لکھ لیجئے. ٹوٹل اسٹوڈنٹس کا جو آئی کیو ہے 1080. اچھا, مین ہم کو دیا ہوا ہے 120 آف دا آئی اسکورس. مین دیا ہوا 120, اسٹینڈرڈ ڈیویشن دی ہوئی ہے 8. یہ ہم کو انفارمیشن دی ہوئی ہے. اب آپ کو یہ پتا ہے کہ اس میں چیبیشیوز تھیورم استعمال ہو سکتا ہے, لیکن کیوں؟ انہوں نے ہم سے پوچھا ڈیٹرمن دی انٹرول. ایک تو ہمیں انٹرول نکالنا ہے, انٹرول میں ہمیں ایک لیفٹ سائڈ پہ ویلو چاہیے ہوگی, ایک رائٹ سائڈ پہ ویلو چاہیے ہوگی. ایٹ لیسٹ کا نام بھی آ گیا. 810 آف دی آئی کیوز فال ان دا سیمپل. تو انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ اتنے نمبر آف آئی کیوز سیمپل میں آنے چاہیے اس انٹرول کے بیچ میں ایٹ لیسٹ. تو اس میں اور چیبیشیوز تھیورم میں صرف ڈفرنس یہ ہے کہ چیبیشیوز تھیورم میں ہم کو پرسینٹیج دیتا ہے, یہاں پہ انہوں نے ہم کو نمبر دے دیا. کوئی بات نہیں, ہم اس کی پرسینٹیج نکال سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں ٹوٹل پتا ہے 1080. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں وہ انٹرول نکالنا ہے جس میں ایٹ لیسٹ 810 اوور 1080 کا پروپورشن موجود ہو. تو پہلے تو اس پروپورشن کو دیکھ لیتے ہیں. وہ پروپورشن کیا ہے؟ 810 اوور 1080. اس میں آپ کا 0 کینسل ہو گیا, پہلے 9 گیا 81 میں 9 ٹائمز, 9 گیا 108 میں 1 ٹائمز 10 اینڈ 18, 12 ٹائمز گیا. اب پھر فردر آپ کا یہ جاتا ہے 3 سے, 3 گیا 3 ٹائمز, 3 گیا 4 ٹائمز, تو 3 اوور 4. سو آپ نے پروپورشن نکال لی کہ اتنی پروپورشن ہمیں چاہیے اس انٹرول میں, یعنی کہ مین مائنس مین از واٹ 120 between 120 minus k of 8, sigma is 8, and 120 plus k times 8. اس انٹرول میں آپ کو چاہیے k کی کیا ویلو گی, کون سا انٹرول ہے, کیونکہ آپ نے نکالی ہے اس میں کتنی ویلوز ہوں گی, کتنی پرسینٹ ہوگی, 3 اور 4 is what percent, 75%. اب آپ چیبیشیوز تھیورم اس میں لگائیے کہ آپ کا آ رہا ہے 1 minus 1 over k square must be 3 over 4. That is the proportion that is within those two numbers. تو اس کا آپ پھر نکال لیجیے, اس کا مطلب ہے 1 minus 3 over 4 is 1 over k square. تو یہ بالکل پچھلے سوال کی طرح آ جائے گا, 1 over 4 is 1 over k square. اس کو جب آپ سالو کریں گے تو k کی ویلو آ جائے گی 2. k کی ویلو 2 آ جائے گی, تو انٹرول آپ کا یہ ہے 120 minus 2 times 8. So it's 120 minus 2 times 8 and 120 plus 2 times 8. تو انٹرول آ گیا آپ کا 120 minus 8 times 2 is 16 is 104 and 120 plus 16 is 136. یعنی کہ اب آپ نے اس میں سے کنکلوژن کیا نکالی کہ اس سیمپل میں آپ کے پاس 75% آف دا اسٹوڈنٹس جو ہیں
ان کا اسکور آیا ہے بٹوین آئی کیو اسکور جو ہے بٹوین 104 اینڈ 136. یہ آپ نے کیسے نکالا؟ شیویشیوز تھیورم کو استعمال کر کے نکالا. اب اس سے دوسرا پارٹ ہونے کا اچھے سے آپ پاپولیشن کے بارے میں کیا انفرنس کر سکتے ہیں. تو اگر تو یہ سیمپل ایک ایکوریٹ طریقے سے نکالا گیا ہوگا کہ پاپولیشن کی جو باقی کیریکٹرز ہیں وہ اس نے کیپچر کیے ہوں گے, تو ہم یہ ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں کہ پوری یونیورسٹی میں اباؤٹ 75% اسٹوڈنٹس کا جو آئی کیو اسکور ہے وہ بٹوین 104 اینڈ 136 کے بیچ میں آئے گا. تو یہ تو پہلے دو پارٹ ہو گئے. تیسرا پارٹ ہے وہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ ان واٹ رینج کین وی بی شیور دیٹ نو مور دین 120 آف دا اسکورز فال, یعنی کہ ایٹ دا موسٹ 120 آف دا اسکورز اس رینج میں فال کریں گے. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر ہمیں شیویشیوز تھیورم کی انفارمیشن ہے موجود ہے تو ہم اسی کو کسی طریقے سے اپلائی کریں گے. شیویشیوز تھیورم میں کیا آتا ہے؟ ایک تو ورڈ آتا ہے ایٹ لیسٹ, یہاں پہ تو آ رہا ہے ایٹ موسٹ, ٹھیک ہے. تو اس کا کمپلیمنٹ لے لیں گے. یاد ہے جب ہم سیٹ تھیوری پڑھ رہے تھے تو ہم نے کمپلیمنٹس بھی پڑھے تھے کہ کمپلیمنٹ کیا ہوتا ہے کہ جو چیز ہم نکال رہے ہیں اس کو ٹوٹل میں سے سبٹریکٹ کر دیا. تو ہمیں نکالنا ہے کہ ایٹ موسٹ 120 اسٹوڈنٹس کسی رینج میں فال کریں گے, تو ہم نکالیں گے پہلے وہ انٹرول نکالیں گے اس میں ایٹ لیسٹ 960 اسٹوڈنٹس فال کریں گے. کیوں؟ کیونکہ 1080 minus 120 is 960. تو پہلے تو آپ نکالیں گے کہ دس پارٹ از equivalent to finding at least find the interval in which at least 960 students scores are. So part 3 is equivalent to this. اب بیسکلی اس میں پھر وہی آپ کو شیویشیوز تھیورم میں پہلے پارٹ کی طرح یہاں پہ بھی لگائیں گے تو اس کی پروپورشن دیکھ لیں گے. پروپورشن کیا ہے؟ 960 ڈیوائڈ بائی 1080. کینسل ہو گیا 0, یہاں سے 0 کینسل ہو گیا, یہاں سے اب کیا آ جائے گا, یہ 9 سے جائے گا 96, 3 سے جا رہا ہے, سو یہ آپ کا کینسل ہو جائے گا 332, یہ آپ کا جائے گا 336. اس کو فردر آپ کینسل کر سکتے ہیں, 4 سے جا رہا ہے تو یہ آپ کا آ جائے گا 8, یہ آپ کا جائے گا 9, 8/9. اب آپ شیویشیوز تھیورم استعمال کر دیجئے. شیویشیوز تھیورم کہہ رہا ہے کہ 1 minus 1/k² is 8/9. اس کا کیا مطلب ہوا کہ 1 minus 8/9 is 1/k². 9 minus 8/9 which is 1/9. تو اس سے جب آپ سالو کریں گے تو k کی ویلو آ جائے گی 3. تو اب آپ انٹرول نکال سکتے ہیں ایٹ لیسٹ 960. وہ کیا ہوگا؟ 120 مین minus k times standard deviation. Standard deviation is 8. K is 3. 8 times 3 is 24. اور دوسرا آ جائے گا 120 plus 24. تو یہ کیا انٹرول آپ کا آ گیا؟ 96 and 144. یہ کون سا انٹرول آپ نے نکالا ہے؟ یہ انٹرول آپ نے وہ نکالا ہے کہ جس کے بیچ میں ایٹ لیسٹ 960 اسٹوڈنٹس کا سکور ہوگا. اب آپ کو اس کا کمپلیمنٹ دکھانا ہے, اصل میں ہم کو وہ نکالنا ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ جو ایٹ موسٹ 120 اسٹوڈنٹس کس رینج میں فال کریں گے جن کا اسکور یا تو 96 سے کم ہوگا یا 144 سے زیادہ ہوگا. تو ایسے آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ صرف 120 اسٹوڈنٹس ہوں گے جن کا ایسا اسکور ہوگا, یا تو بہت ہی لو ہوگا 96 سے کم ہوگا یا زیادہ ہوگا 144 سے. تو یہ بھی ایک آپ نے انٹرسٹنگ سچویشن دیکھی جہاں پہ ہم نے شیویشیوز تھیورم کو استعمال کر کے ایک بڑی انٹرسٹنگ پرابلم سالو کی. اچھا, اب ایک اور چیز کی طرف چلیں گے, اور یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. یعنی کہ ابھی تک ہم نے کیا ہم نے ویریشنز ڈیفائن کیا نا, ویریئنس کیا ہوتا ہے, اسٹینڈرڈ ڈیویشن کیا ہوتا ہے, مین کیا ہوتا ہے. تو اب ہم ان کو استعمال کریں گے اور کوئی ایسے ٹول ایجاد کریں گے جس سے ہم زیادہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. اچھا, آپ کو جیسے میں نے بتایا تھا کہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کیا کرتی ہے, یہ آپ کو دیتی ہے ایک میجر آف ڈسپرشن فرام دا مین. لیکن اگر سپوز کریں کہ ہم دو چیزوں کو کمپیئر کرنا چاہیں آپس میں,
کہ کس میں ڈسپرشن زیادہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تو اگر ہم دونوں کے یونٹس ایک جیسے ہیں, دونوں چیزیں ایک ہی چیز کو میجر کر رہی ہیں تو ہم کر سکتے ہیں. لیکن سپوز ایک ہمارا جو ہے وہ ہے یونٹ ڈالرز کا, ٹھیک ہے, اور ایک ہمارا یونٹ ہے کوانٹٹی کا یا کے جی کا, کلو گرامس کا. تو ہم ان کو کیسے کمپیئر کریں گے؟ کیا ہمارے پیسوں میں ڈسپرشن زیادہ ہو رہی ہے یا ہمارے ویٹ میں ڈسپرشن زیادہ ہو رہی ہے؟ اس کو ہم کمپیئر کرنے کا کوئی طریقہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر میں اس کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن نکالوں گا تو اس کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن کا یونٹ ہوگا ڈالرز, اس کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن نکالوں گا اس کا یونٹ ہوگا کلو گرامس. کلو گرامس اور ڈالرز کو آپ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے, ایپلز اینڈ اورنجز ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک اور یونٹ بہت ہی امپورٹنٹ میجرمنٹ کا نکالیں گے, اس میں کمپیریزن کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کوفیشنٹ آف ویریشن. بہت ہی سمپل سا اس کا فارمولا ہے. فارمولا اس کا یہ ہے کہ جو اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے اس کو ڈیوائڈ کر دیں مین سے. اسٹینڈرڈ ڈیویشن آف ایکس ڈیوائڈیڈ بائی دا مین آف ایکس. تو اس میں کیا ہوگا آپ کا کہ دیکھیں اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے یونٹس اگر ڈالرز ہیں اور مین کا یونٹ بھی ڈالر ہوگا, تو جب ڈالر کو ڈالر سے ڈیوائڈ کریں گے تو یونٹ کینسل ہو جائے گا اور آپ کے پاس ایک اسٹینڈرڈائز نمبر آ جائے گا. اسی طرح کے جی کو کے جی سے ڈیوائڈ کریں گے, ایک اسٹینڈرڈائز نمبر آ جائے گا. اب میں ان دونوں کو کمپیئر کر سکتا ہوں. آپ کو ریلیٹو ڈسپرشن میں کہہ سکتا ہوں کہ منی والا ڈیٹا جو ہے یہ زیادہ ڈسپرس ہے ورسز مائی ویٹ والے ڈیٹا سے. اس کی ہم کچھ ایپلیکیشن بھی دیکھیں گے, لیکن پھر میں آپ کو اس کا فائنانس میں سے فار ایگزامپل ایک بڑا امپورٹنٹ اس کا ایپلیکیشن دے دوں. اور بھی بہت ساری فیلڈ میں اس کی ایپلیکیشن ہیں, اس کے کچھ ایگزامپل بھی ہم دیکھیں گے. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ فائنانس میں ہم اسٹینڈرڈ ڈیویشن کو لیتے ہیں کیا, رسک, اور مین کیا ہوتا ہے, یہ ہمارا ایوریج ریٹرن ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو رسک اوور ریٹرن از مائی کوفیشنٹ آف ویریشن, وچ مینس it is calculating me or giving me the amount of risk I am taking per unit of return. یعنی کہ آپ کو اگر اسمارٹ انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ کا کوفیشنٹ آف ویریشن جو ہے وہ کم ہونا چاہیے. یعنی کہ اگر آپ کا کوفیشنٹ آف ویریشن زیادہ ہے, اس کا مطلب ہے کہ پر یونٹ آف ریٹرن جو آپ اپنا بڑھا رہے ہیں اس میں بیسیکلی رسک پر یونٹ آف ریٹرن از ٹو مچ. اگر زیادہ ہے رسک پر یونٹ آف ریٹرن تو اٹس ناٹ ورتھ اٹ کہ آپ ایک یونٹ بنانے کے لیے اتنا زیادہ یونٹ بنا لیں. تو کوشش یہ ہوگی اگر آپ کا رسک پر یونٹ آف ریٹرن از اسمال دین دیٹ از اے لیس رسکیئر, اٹس اے سیفر انویسٹمنٹ. یہ فائنانس میں اس کی ایک ایپلیکیشن ہے. ایک ایگزامپل اسی طرح ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں. آپ کے دو انویسٹمنٹس ہیں, ان کو آپ نے کمپیئر کرنا ہے کہ میں کس میں پیسے ڈالوں, کس میں میرے رسک کم ہے پیسے لوز کرنے کا. انویسٹمنٹ اے ہے, اس کا جو مین ریٹرن آپ کو ملے گا وہ 7% ملے گا, اور اس کا جو اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے وچ از 0.05, یعنی کہ اس کا رسک ہے 0.05. اور اس کا انویسٹمنٹ بی, اس کا مین ریٹرن آپ کو ملے گا 12% اور اس کا اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے 0.07. 0.07 means 7% and 0.05 means 5%. اب کون سا زیادہ رسکی ہے اس میں؟ اگر آپ جلدی کریں گے تو آپ کہیں گے اچھا انویسٹمنٹ بی کا جو اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے وہ زیادہ وائڈ ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ زیادہ رسکی ہے. لیکن وہ اگر آپ خالی اسٹینڈرڈ ڈیویشن کو دیکھ رہے ہیں تو وہ دیر از ناٹ گیونگ یو اے گڈ فل پکچر. رسک وہ ضرور دے رہا ہے کہ جی بی میں رسک زیادہ ہے 7% ہے, اے میں رسک 5% ہے, لیکن بی میں دیکھیں ریٹرن بھی تو 12% ہے, اے کا ریٹرن 7% ہے, تو اس کو بھی تو آپ نے رکھنا ہے دھیان میں. تو اس کے لیے آپ کوفیشنٹ آف ویریشن استعمال کریں گے دونوں کا. آپ دیکھیں گے کہ میں کس انویسٹمنٹ میں میرا رسک پر یونٹ آف ریٹرن کم ہے. رسک پر یونٹ آف ریٹرن آپ کا کم ہے تو وہ انویسٹمنٹ از بیٹر. تو جب آپ نے وہ کیا تو اے کا رسک پر یونٹ آف ریٹرن آ گیا, کوفیشنٹ آف ویریشن آ گیا 0.714, بی کا آ گیا 0.583. تو اب آپ کو پتا لگا کہ اے از ایون رسکیئر دین بی, ایون دو آپ کی فرسٹ جب آپ نے اسٹینڈرڈ ڈیویشن دیکھی تھی تو بی زیادہ رسکی لگ رہا تھا کیونکہ اس کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن زیادہ تھی اے سے. لیکن جب آپ نے اس کا کوفیشنٹ آف ویریشن نکالا تو آپ کو پتا لگا کہ اے از رسکیئر. تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹول ہے کوفیشنٹ آف ویریشن ہم کو فائنانس میں. نیکسٹ ایگزامپل میں ہم دیکھیں گے کہ مینوفیکچرنگ میں اس کی کیا اپلیکیشن ہے. تو اگلا ایگزامپل اگر آپ دیکھیے تو اس میں ہم کو انفارمیشن دی ہوئی ہے کہ اوور اے پیریڈ آف 3 months the daily number of components produced by 2 comparable machines was measured and it gave us the following statistics. مشین اے کا جو مین ہے
وہ 242.8 ہے اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے 20.5. مشین بی کا مین ہے 281.3 and standard deviation is 23.0. Find the coefficient of variations of the two machines. Coefficient of variation ہم اس میں کیوں امپورٹنٹ ہے یہاں پر؟ کیونکہ آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کون سی مشین زیادہ کنسسٹنٹلی مینوفیکچر کر رہی ہے. یو ڈونٹ وانٹ ٹو مچ ویریشنز ان دیئر. تو اگر آپ انڈیویجولی دیکھیں تو اسٹینڈرڈ ڈیویشن مشین بی کی جو ہے وہ مشین اے سے زیادہ ہے. لیکن جب ہم کوفیشنٹ آف ویریشن دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اے کا کوفیشنٹ آف ویریشن ہے 0.084 اور بی کا ہے 0.082. یعنی کہ ان ریلیٹو ٹرمز اے کا کوفیشنٹ آف ویریشن جو ہے وہ بی سے زیادہ ہے. یعنی کہ اس میں زیادہ اسٹیبلٹی کم ہے, بی میں اسٹیبلٹی انفیکٹ زیادہ ہے. تو یہ ہم کو اس سے پتا لگتا ہے. اچھا اب ایک اور ایگزامپل کر لیتے ہیں. اس میں تو ابھی تک ہم کمپیریبل چیزوں کو دیکھ رہے ہیں نا, مشین ٹو مشین ہم نے دیکھا, اسٹاک ٹو انویسٹمنٹ ہم نے دیکھا. اب دو بالکل ہی مختلف چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ ایگزامپل میں. اس میں ہمیں بتایا گیا کہ the weights of 10 boxes of a certain brand of cereal have a mean content of 278 grams and the standard deviation is given to be 9.64 grams. If these boxes were purchased at different stores and the average price per box is $1.29 with a standard deviation of $0.09, can you conclude that the weights are relatively more homogeneous than the prices? یعنی کہ ویٹس میں کین وی کنکلوڈ کہ ویٹس جو ہے ان میں ویریشن کم ہے, پرائسز میں بلکہ ویریشن زیادہ ہے. کیسے نکالیں گے؟ اس کو بھی نکالنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم دونوں کا کوفیشنٹ آف ویریشن لیں گے. تو ہم دیکھ لیں گے کہ ویٹس کا کوفیشنٹ ویریشن کیا ہے. اس کا مین ہے 278 اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے 9.64. تو یہ دیکھ لیتے ہیں 9.64 ڈیوائڈ بائی 278. کوفیشنٹ آف ویریشن ویٹس کا ہے 9.64 over 278. تو یہ کیا آپ کا آ جائے گا؟ اس کو اگر آپ نکالیں گے تو یہ آپ کا آ جائے گا, اگر آپ ڈیسیمل کو ریموو کر دیں تو آپ کا آ جائے گا 964 over 27800. تو یہ آپ اگر کیلکولیٹر سے استعمال کریں گے تو یہ آپ کا آ جائے گا اپروکسیمیٹلی 0.035. یہ کوفیشنٹ آف ویریشن ہے ویٹ کا. اب اسی طرح ہم کوفیشنٹ آف ویریشن نکال لیں گے پرائز کا. پرائز کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن 0.09 ہے اور اس کا مین ہے 1.29. سو اس کا نکالیں گے پرائز کا. سو دیر از 0.09 ڈیوائڈ بائی 1.29 اور اس کو اگر آپ کیلکولیٹر میں ڈالیں گے تو یہ آپ کا آ جائے گا اپروکسیمیٹلی 0.07. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ویٹ کا تھا دس واز فار دا ویٹ and this was for the price. کہ ویٹ کا کوفیشنٹ آف ویریشن وہ کم ہے جبکہ پرائس کا زیادہ ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ ویٹ جو ہے اٹ از مور ہوموجینئس دین پرائس. پرائس اسٹور ٹو اسٹور زیادہ ویری کر رہی ہے اگر آپ اسے کمپیئر کریں ویٹ سے. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم ناؤ وی کین کمپیئر ایپلز ود اورنجز. تو یہ ایک بہت ہی بڑا ایڈوانٹیج ہے کوفیشنٹ آف ویریشن کا کہ ہم ایپلز کو اورنجز سے کر رہے ہیں کمپیئر. ہم یہاں پہ اسٹورز اس کے ویٹس کو کمپیئر کر رہے ہیں اس کی پرائسز کے ساتھ, ان کی ویریشن کے ساتھ. تو بہت یہ بھی ایک پاورفل ٹول ہے کوفیشنٹ آف ویریشن. اچھا اب ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے. ابھی تک تو ہم ویریشن پہ لگے ہوئے ہیں کہ اس کی ڈسپرشن کتنی ہو رہی ہے مین سے, یہ ہے وہ ہے. اب ہم تھوڑا سا چلیں گے اس کی شیپ کی طرف. ہم نے 3 چیزیں, آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے شروع میں کہا تھا کہ اسٹیٹسٹکس جب ہم پڑھتے ہیں تو 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں اس میں. پہلی چیز جو ہے کہ اس کا سینٹر کہاں ہے, سینٹر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈسپرشن کہاں ہے, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کی شیپ کی ویریشنز کیا کیا ہیں. تو اب ہم شیپس کی ویریشن کی طرف چلیں گے. اس میں ہم پہلے یہ 4 چیزیں آپ کو ڈیفائن کر دیں. دیز آر کالڈ سینٹرل مومنٹس اراؤنڈ دا مین. دے آر کالڈ μ1, μ2, μ3 and μ4. تو μ1 is simply the deviations from the mean of the values and then divided by n. تو یہ تو ہمیں پتا ہے کہ μ1 کی جو ڈیویشنز ہیں sum of x minus x bar over n is always equal to 0. تو فرسٹ مومنٹ اراؤنڈ دا مین از اکول ٹو 0. سیکنڈ مومنٹ کیا ہے, sum of x minus x bar whole square over n. What is that? سیکنڈ مومنٹ جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں that is equal to the variance. اگر آپ دیکھیں ویریئنس کا بھی یہی فارمولا تھا. پھر ہمارے پاس تھرڈ مومنٹ ہے which is basically
क्यूब डिविएशंस की एवरेज निकाली हुई है, और फोर्थ मोमेंट है फोर्थ पावर डिविएशंस की एवरेज निकाली हुई है, ठीक है। तो इनकी एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हैं स्टैटिस्टिक्स में मोमेंट्स की, स्पेशली जब आप प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ेंगे एडवांस कोर्सेज में स्टैटिस्टिक्स के, तो वहां पे आप देखेंगे कि मोमेंट्स किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए। हमने यहाँ पे इसकी बेसिक डेफिनेशन लिख दी है। पहला मोमेंट तो जीरो हो जाएगा, दूसरा स्टैंडर्ड वेरिएंस हो जाएगा, तीसरा क्यूब मीन क्यूब है, और चौथा है टू द पावर 4। ये फॉर्मूले हमने लिख दिए, इनको हम इस्तेमाल करके अब शेप्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि एक डिस्ट्रीब्यूशन की शेप कैसी हो सकती है। तो सबसे पहले जो हम चीज देखते हैं शेप में वो है सिमेट्री। एक डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सिमेट्रिकल कब होती है? जब उसके लेफ्ट साइड के जो पिक्चर है वो इट इज एग्जैक्टली लाइक द पिक्चर ऑन द राइट साइड। हम इससे पहले एक डिस्ट्रीब्यूशन देख चुके हैं जो सिमेट्रिकल है, आपको पता होगा, हम इससे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देख चुके हैं। सिमेट्रिकल है परफेक्टली, इट्स अ बल शेप कर्व, exactly the same on both sides from the center. Positively skewed distribution हम देखेंगे और नेगेटिवली देखेंगे कि ये क्या चीजें हैं, कहां पे ये सिमेट्री को लूज कर रही हैं, पॉजिटिव साइड पे कि नेगेटिव साइड पे। अच्छा, इसमें डेफिनेशंस आप देख लें। जो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेनी आउटलायर्स इन द अपर राइट रीजन और द राइट टेल ऑफ द डेटा सेट। आपने डेटा बनाया, उसको ग्राफ किया आपने, ठीक है, बीच में आपके मीन और एवरेज आ गई। अगर राइट साइड पे बहुत सारी वैल्यूज हैं, आउटलायर्स जरा दूर दूर है, आउटलायर्स क्या होते हैं? वो वैल्यूज जो बाकी डेटा सेट से जरा हटके बाहर को हैं। तो अगर राइट साइड पे आपके आउटलायर्स हैं किसी डेटा सेट में, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप उस डिस्ट्रीब्यूशन का एक कंटिन्यूअस सा कर्व बनाएंगे, इससे पहले हम देख चुके थे एक दफा कि आप अगर कंटिन्यूअस वेरिएबल है तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो अगर आप उसका फंक्शन बनाएंगे तो आप देखेंगे उसके राइट साइड पे एक लंबी सी टेल होगी। इसका मतलब हुआ कि ये पॉजिटिवली स्क्यूड है या राइट स्क्यूड है डेटा। इसी तरह लेफ्ट साइड पे अगर आउटलायर ज्यादा है बनिस्बत राइट साइड के, तो लेफ्ट साइड की टेल जरा ज्यादा लंबी हो जाएगी। उसको हम कहते हैं लेफ्ट स्क्यूड या नेगेटिवली स्क्यूड। तो ये तो स्क्यूनेस के दो मेजर्स हैं कि कैसे डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव स्क्यू क्या है, नेगेटिव स्क्यू क्या है। अच्छा, एक और चीज ये होती है अब, अगर आप देखेंगे कि जो स्क्यूनेस है डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि अगर आपके पास आउटलायर्स हैं या राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, तो उनका इफेक्ट मीन, मीडियन और मोड पे क्या होगा? उनका इफेक्ट ये होगा कि आप, पहली बात तो वेरी ऑब्वियस ही है कि वो आउटलायर्स क्या करते हैं। आपको याद होगा जब हमने एग्जाम्पल्स देखे थे, हमने कहा था कि हम कुछ जगह पे मीडियन इस्तेमाल करेंगे मीन के बजाय। वो क्यों किया था? क्योंकि उस डेटा सेट में हमारे पास बहुत ज्यादा आउटलायर्स आ गए थे, यानी कि हमारे पास कंसिस्टेंट वैल्यू और एक दो वैल्यू ऐसी आ गई जो बहुत उन बाकी वैल्यू से बहुत डिफरेंट थी। तो वो जो आउटलायर्स है वो मीन सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं मीन को, क्योंकि वो मीन जो है वो सारे नंबरों को इक्वल वेट देता है। तो अगर मेरे पास नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 100, इनका मैं एवरेज ले लूंगा तो ये एवरेज पहुंच जाएगी 20s में, क्योंकि इसने 100 ने, हालांकि बाकी नंबर छोटे हैं 1, 2, 3 और 4 हैं, पांचवा नंबर 100 है। तो उस 100 का इफेक्ट ये हुआ कि उसने नंबरों को, एवरेज को अपनी तरफ खींच लिया और मुझे बता दिया कि जी एवरेज इज अबाउट 20 समथिंग। दैट इज नॉट द करेक्ट पिक्चर। जबकि मीडियन जो है वो भी थोड़ा सा मूव हो जाएगा डिपेंडिंग कि कितने आपकी ज्यादा वैल्यूज है, लेकिन वो बीच में ही रहता है। वो क्योंकि सारी वैल्यूज को उसको सेट करने में, ऑर्गेनाइज करने में तो सारी वैल्यूज को इस्तेमाल करेगा, लेकिन बीच की कैलकुलेशन करने में वो आउटलायर्स को इस्तेमाल नहीं करता। तो मीडियन है 1, 2, 3, 4 और 100 का क्या होगा? मीडियन 3 है। 3 इज द सेंटर, ठीक है। तो वो रिप्रेजेंट करता है डेटा को बेटर बजाय इसके कि मीन के। तो मीन जो है वो सबसे ज्यादा जहां जहां आउटलायर्स होंगे उस तरफ पुल हो जाएगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा मीडियन होगा। मोड जो है वो वहीं पे रहता है, मोड इज द हाईएस्ट वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर इफ मोड एग्जिस्ट, तो इसका मतलब है कि अगर आपकी पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका क्या मतलब है कि राइट साइड पे डेटा के आपके आउटलायर्स मौजूद हैं। तो वो क्या करेंगे? वो मीन को अपनी तरफ खींच लेंगे। तो मीन राइट पे चला गया, फिर मीडियन आ जाएगा और फिर मोड, यानी कि मीन विल बिकम बिगर देन मीडियन एंड देन मोड। अगर आपके आउटलायर्स लेफ्ट साइड पे हैं तो मीन को फिर अपनी तरफ खींच लेंगे। लेफ्ट साइड की वैल्यूज जो है वो कम है, राइट साइड की वैल्यूज ज्यादा है। तो अगर आपकी लेफ्ट साइड की वैल्यूज ने आपको खींचा
تو پھر مین سب سے آگے نکل جائے گا, سب سے آگے بھاگ کے پہنچ جائے گا, پھر میڈین پہنچے گا اور پھر موڈ ہوگا. مین would be less than median which would be less than the mode. یہ ڈیفیکٹ ہوتا ہے سکیونس کا میجرز آف سینٹرل لوکیشن پہ. اس کی میں آپ کو ایگزامپل پکچرز کے تھرو دے دیتے ہوں. یہاں پر ہماری ایک پرفیکٹلی سیمیٹریکل ڈسٹریبیوشن ہے. جو پرفیکٹلی سیمیٹریکل ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اس میں مین از اکول ٹو دا مین, میڈین وچ از اکول ٹو دا موڈ. تینوں جو آپ کے سینٹرل ٹینڈنسی کے میجرز ہیں وہ تینوں برابر ہوتے ہیں. مین از اکول ٹو میڈین از اکول ٹو دا موڈ. اب سپوز جو اگر رائٹ سائڈ پہ یہ پکچر بنے گی, بائی دا وے یہ جو آپ کو ڈائگرام نظر آ رہا ہے یہ پکچر بنے گی پازیٹیو اسکیوڈ یا رائٹ اسکیوڈ ڈسٹریبیوشن کی. اس پہ آپ دیکھیں گے رائٹ سائڈ پہ جو دور دور تک ذرا ٹیل لمبی ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ کچھ ویلیوز ہیں جن کی فریکوینسی بہت زیادہ نہیں ہے لیکن وہ ویلیوز ایگزسٹ کرتی ہیں, آؤٹ لائرز ہیں وے آن دا رائٹ سائڈ. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کیا کیا کہ مین کو اپنی طرف سب سے پہلے پل کیا, پھر میڈین کو تھوڑا, میڈین تو سینٹر کرے گا تو میڈین کو پل کیا اور پھر موڈ ہے. تو پازیٹیو یا رائٹ اسکیو ڈسٹریبیوشن میں مین ول بی گریٹر دین دا میڈین وچ ول بی گریٹر دین دا موڈ, اور پکچر آپ کو اس طرح کی نظر آئے گی. اس میں نیگیٹو اگر آپ کی اسکیو ہو رہی ہے یا لیفٹ اسکیو ہو رہی ہے تو اس میں اب آپ کے آؤٹ لائرز لیفٹ سائڈ پہ آ گئے. انہوں نے سب سے پہلے جو چیز پول ہوتی ہے وہ مین ہوتا ہے اس کی طرف, آؤٹ لائر کی طرف, تو مین اب اس طرف آ گیا, پھر میڈین آئے گا اور پھر موڈ. تو اس میں آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں مین از لیس دین دا میڈین وچ از لیس دین دا موڈ. تو یہ تو افیکٹ آپ نے دیکھ لیا ویژولی اسکیونس کا مین, میڈین اور موڈ پہ. ایک اور چیز میں آپ دیکھیں گے, اس میں آپ دیکھیں گے ایون ان پکچر سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب مین پل ہوتا ہے آؤٹ لائرز کی طرف اسکیوڈ ڈسٹریبیوشن میں تو اس کا میڈین بھی پل ہوتا ہے, لیکن آپ دیکھیں مین کا ڈسٹینس جو ہے وہ میڈین سے اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا مین کا موڈ سے ہے. اور اگر آپ تھوڑا سا اس کو میجر کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مین کا ڈسٹینس موڈ سے از اباؤٹ 3 times the distance of the mean from the median. اگر آپ دیکھنا چاہیں میں آپ کو اس ڈائگرام پہ دکھاتا ہوں کہ یہ آپ کا آ گیا مین, یہ آپ کا آ گیا میڈین. تو یہ جو ڈسٹینس ہے یہ ڈسٹینس اتنا نہیں ہے جتنا ڈسٹینس مین اور موڈ کا ہے. مین اور موڈ کا یہ ڈسٹینس ہے. تو مین اور موڈ کا ڈسٹینس از اباؤٹ 3 times this distance. اگر میں اس کو 3 times ملٹیپلائی کروں تو میں پھر موڈ تک پہنچوں گا. تو اس سے ہم کو ایک امپیریکل ایویڈنس ملتی ہے, ایک ریلیشن شپ ملتی ہے ہم کو ڈسٹینس بٹوین دا مین اینڈ دا میڈین اینڈ دا ڈسٹینس بٹوین دا مین اینڈ دا موڈ. وہ کیا ملتی ہے؟ وہ ہم نے دیکھا کہ مین مائنس موڈ, دا ڈسٹینس بٹوین مین اینڈ موڈ از اپروکسیمیٹلی 3 times دا ڈسٹینس بٹوین دا مین اینڈ دا میڈین. اس ریلیشن شپ کو آپ کئی جگہ استعمال کر سکتے ہیں کیلکولیشنز کرنے کے لیے, لیکن یہ بڑے دھیان سے استعمال کرنی چاہیے کیونکہ یہ کوئی میتھمیٹیکل پروف نہیں ہے اس کا کوئی, یہ ایک امپیریکل سی اپروکسیمیشن ہے. یعنی کہ ہم کو اکثر ڈیٹاز میں اس طرح کی چیز ہمیں نظر آ جاتی ہے, لیکن یہ ضروری نہیں کہ یہ ہر ڈیٹا میں ٹرو ہو. انفیکٹ دیر آر کاؤنٹر ایگزامپلس کہ جہاں پہ یہ ہوتا ہے. لیکن اگر اسموتھلی اسکیو ہو رہی ہے ڈسٹریبیوشن تو اس میں اکثر یہ آپ کو ریلیشن شپ نظر آئے گی اور آپ اس کو سیفلی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی کیلکولیشن کرنی ہو جس میں اگر ہم کو میڈین استعمال کرنا ہو, ٹھیک ہے, اور میڈین کی ویلیو نہ ہو تو ہم اس کو موڈ کو استعمال کر سکتے ہیں اس ریلیشن شپ کو دیکھ کر. اسی طرح اگر موڈ کی ویلیو نکالنی ہے اور موڈ موجود نہ ہو تو ہم میڈین کو استعمال کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے آپ اس کو تھوڑا سا مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگین یہ ویری میں کوشن کر رہا ہوں آپ کو کہ دس از ناٹ اے میتھمیٹیکل پروف, یہ ایک امپیریکل سا اسٹیٹمنٹ ہے جو اس کو اسٹیٹسٹکس میں اپروکسیمیٹ کیلکولیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کبھی کبھی. ایگزامپل اس کے استعمال کے ایک آدھ دیکھ لیتے ہیں. ہم کو مین دیا ہوا ہے, موڈ دیا ہوا ہے پہلے پارٹ میں, مین از 20, موڈ از 15, فائنڈ دا ویلو آف دا میڈین. تو پہلے پارٹ میں آپ دیکھیں گے ہم نے نکالا موڈ از اکول ٹو 3 times میڈین مائنس 2 times مین. یہ کیسے آیا؟ یہ اسی فارمولے سے آیا. کیسے آیا؟ اگر اس کو آپ الجبرائکلی موڈ کو آپ سبجیکٹ بنا لیں گے تو موڈ ایک طرف آ جائے گا اور دوسری طرف آپ کے آ جائے گا 3 times مین مائنس 3 times میڈین. آپ کے اس طرف مائنس موڈ آ گیا, مین کو دوسری طرف لے گئے مائنس مین, تو آپ کا آ جائے گا 2 times مین مائنس میڈین مائنس 3 times میڈین. اگر آپ ان کو موڈ کو -1 سے ملٹیپلائی کر کے اس کو پازیٹیو کر سبجیکٹ بنا دیں گے تو موڈ از 3 times میڈین مائنس 2 times مین آ گیا. تو یہ
فارمولا یہاں پر استعمال ہو رہا ہے. موڈ از اکول ٹو 3 ٹائمز میڈین مائنس 2 ٹائمز مین. تو آپ کا موڈ آ گیا 18.3. تو یہ اکثر اگر آپ جلدی میں ہو کیلکولیشنز کر رہے ہو تو آپ کو پتا ہے جب ہم نے موڈ کا فارمولا دیکھا تھا وہ بھی آپ تھوڑی سی کیلکولیشنز میں کرنی پڑتی ہے کیلکولیشن کے لیے اگر بڑا سارا ڈیٹا بیس ہو. لیکن اگر آپ کے پاس آلریڈی مین اور میڈین کی ویلیو موجود ہے تو آپ اپروکسیمیٹلی موڈ کی ویلیو سے نکال سکتے ہیں 18.3 ان دس ایگزامپل. اسی طرح پارٹ بی میں اگر وی آر گیون دا موڈ which is 25 and the median is 20, find the value of the mean. اسی فارمولے کو پھر آپ تھوڑا سا مینیپولیٹ کریں گے. موڈ از 3 median minus 2 mean, موڈ given ہے 25, median given ہے 20. سو آپ اس کو مین کو سبجیکٹ بنائیں گے تو مین آپ کا آ جائے گا 17.5. اور آپ دیکھیں گے اگر آپ اس سے تھوڑا سا پلے اراؤنڈ کرنا چاہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر ڈیٹا سیٹس میں یہ صحیح ہوگا. یعنی کہ آپ کو میں کوئی ڈیٹا سیٹ دے دیں, آپ اس میں سے مین اور میڈین اور موڈ کیلکولیٹ کر لیں, اس کا مین آپ کیلکولیٹ کریں اس ایکویشنز کے تھرو 17.5 آئے گا. اس ڈیٹا سیٹ میں جو ایکچوئل مین ہوگا وہ اس کے آس پاس ہی ہوگا. تو اس کو کبھی کبھار استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا سوال یہ ہے کہ ابھی تو ہم نے دیکھ لیا, پکچرز دیکھ لی, تصویریں دیکھ لی کہ جناب جب سکیونس ہوتی ہے تو کیا تصویر کیسی لگتی ہے ڈسٹریبیوشن کی. اب واٹ وی نیڈ رائٹ ناؤ از میجر, ایک نمبر ہمیں چاہیے کہ وہ ہم کو بتا دیجیے کتنی زیادہ سکیونس ہے اور کس ڈائریکشن میں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے جو چیز آپ کو نظر آئے گی جب ہم نے وہ ڈائیگرام دیکھے تھے, جیسے میں آپ کو دکھا دوں پھر سے ڈائیگرام یہاں پہ, سپوز یہ ڈائیگرام ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ دیکھیں اگر سکیونس ہوگی تو مین یوں کر کے باہر آ جائے گا. تو جتنی زیادہ سکیونس ہوگی اتنا ہی مین باہر آئے گا. جتنا زیادہ مین باہر آئے گا اتنا اس کا ڈسٹینس موڈ سے بڑھتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا, جتنا مین باہر آتا جائے گا اس کا ڈسٹینس موڈ سے بڑھتا چلا جائے گا. اور اس کا مطلب ہے جتنی زیادہ سکیونس ہوگی اتنا زیادہ ڈسٹینس مین اور موڈ کا ہوگا رائٹ سائڈ پہ. اسی طرح لیفٹ سائڈ ہے. تو اس میں جو ایک آبویس سی چیز ہم نیچرل سی چیز ہے ڈیفائن کرنے کے لیے, وہ یہ ہے کہ ہم اگر ایبسولوٹ سکیونس نکالنا چاہ رہے ہیں تو سمپلی دیر از مین مائنس موڈ. یہ آپ کو بتا دے گا کہ جی یہ ایبسولوٹ ڈفرنس کیا ہے. لیکن اس میں ایک ڈفیکلٹی یہ ہے کہ اس میں یونٹ آف میجرمنٹ آ جاتا ہے. جو بھی آپ ڈیٹا سیٹ کر رہے ہیں اس میں یونٹ آف میجرمنٹ آتا ہے. اگین آپ دو ڈیٹا سیٹس کو کمپیئر نہیں کر سکیں گے کہ اس کی سکیونس زیادہ ہے یا اس کی سکیونس زیادہ ہے. اگر obviously اگر ایک ہماری سکیونس ہے کلو گرام میں اور ایک ہماری ہے ڈالرز میں تو ہم ایپلز اور اورنج کو کمپیئر نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے یونٹس ڈفرنٹ ہیں. تو ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کو ان دونوں کی اسٹینڈرڈ ڈیویشن سے ڈیوائڈ کر دیں گے. تو کے جی ول کینسل ود کے جی اینڈ ڈالرز ول کینسل ود ڈالرز. اب آپ کیسے ایبسولوٹ نمبرز آ گئے, اب آپ ان کو کمپیئر کر سکتے ہیں. اب آپ بتا سکتے ہیں اس کی سکیونس زیادہ ہے یا اس کی زیادہ ہے. تو اس میں تھوڑی سی ماڈیفیکیشن ہوگی. ابھی بھی ہم دیکھیں گے اس کے مین مائنس موڈ ہے, لیکن اس کا ہم پھر ڈیوائڈ کر دیں گے اسٹینڈرڈ ڈیویشن سے, اور اس میجر کو کہتے ہیں پیئرسنس کوفیشینٹ آف سکیونس. دس از اے میتھمیٹیشین جس نے یہ میجر نکالا تھا سکیونس کا. بائی دا وے سکیونس کے بہت سارے میجرز ہیں, ایک میجر نہیں ہے, مختلف طریقے سے آپ سکیونس پتا کر سکتے ہیں. تو پیئرسنس کوفیشینٹ آف سکیونس مین مائنس موڈ اوور اسٹینڈرڈ ڈیویشن. اب آف کورس سپوز اگر آپ کو موڈ موجود نہیں ہے آپ کے پاس یا موڈ ہے ہی نہیں ڈیٹا میں, تو مین مائنس موڈ از اکول ٹو 3 ٹائمز مین مائنس میڈین. یہ ہم نے ریلیشن شپ نکالی تھی امپیریکل. تو اپروکسیمیٹلی پیئرسنس کوفیشینٹ آف سکیونس کو آپ اس دوسرے فارمولے سے بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, 3 ٹائمز مین مائنس میڈین ڈیوائڈیڈ بائی اسٹینڈرڈ ڈیویشن. اس کو کہتے ہیں پیئرسنس کوفیشینٹ آف سکیونس. ایگزامپل اس کا دیکھ لیتے ہیں. ایگزامپل ہمیں دے دیا انکم آف ڈیلی لیبر دے دیا ہم کو, پھر فریکوینسی دے دی ہے, مے بی دس از ڈالر اماؤنٹ, مے بی دس از روپیز اماؤنٹ, اور اس کے بعد ہم کو ایکس دے دیا. ایکس کیا ہے ریمبر, مڈ پوائنٹ ہے. تو ہم کو ریمبر اگر ہمارے اس طرح کا ڈیٹا سیٹ ہے ہم کو اس کا سکیونس دیکھنی ہے کیا آ رہی ہے. تو وٹ ڈو وی نیڈ, وی نیڈ دا مین, دا موڈ اینڈ دا اسٹینڈرڈ ڈیویشن. دیز آر دا 3 things we need. And if the mode is not there, then we need the mean, the median and the standard deviation. تو ہم کریں گے مین, موڈ اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن سے. تو موڈ کی کیلکولیشن ہمیں پہلے نکالنی ہے کہ اس کے لیے آپ کو ریکال کرنا پڑے گا کہ ہم نے موڈ کو کیسے کیا تھا. مین کی کیلکولیشن کو بھی ریکال کرنا پڑے گا اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن کی کیلکولیشن کو بھی ریکال کرنا پڑے گا. تو
ان سب کے لیے ہم کو کچھ ڈیٹا چاہیے جو ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے. ابھی تو ہم کو صرف وہ انٹرول دیے ہوئے اور فریکوینسی دی ہوئی ہے اور ان کا مڈ پوائنٹ دیا ہوا ہے انٹرولس کا, لائک 40 to 50 کا مڈ پوائنٹ ہے 45, 55 to 60 کا مڈ پوائنٹ ہے 55. اب آپ کو پتا ہے کہ مین کا کیا فارمولا تھا, x ٹائمز f, سم آف ایکس ایف ڈیوائڈ بائی سم آف f. تو آپ کو ایکس ایف نکالنا ہے, تو ایچ ایکس کی ویلو جو مڈ پوائنٹ ہے اس کو آپ نے ایچ ایف سے ملٹیپلائی کر دیا, تو 45 times 3 is 135 and so on. ہم کو اسٹینڈرڈ ڈیویشن بھی نکالنا ہے, اس کا فارمولا کیا تھا, سم آف ایکس اسکوئر ایف ڈیوائڈ بائی سم آف ایف مائنس دا اسکوئر آف دا مین. تو آپ کو سم آف ایکس اسکوئر ایف بھی نکالنا ہے, تو ہر ایکس کو اسکوئر کیا اور اس کو ایف سے ملٹیپلائی کر دیا, تو آپ کو وہ نمبرز آ گئے, یعنی کہ 45 کو اسکوئر کیا اور 3 سے ملٹیپلائی کیا تو آپ کا کیا ویلو آ گئی, 6075. اور اسی طرح باقی ساری ویلوز بھی آپ نکالیں گے. اچھا, اب یہ تو آپ نے بیسیکلی ڈیٹا کے ساتھ مینیپولیشن کر لی کیا کیا کرنا ہے. اب باقی کیلکولیشن کر لیتے ہیں. مین کیا ہے, مین تو ہے آپ کا سم آف ایف آف ایکس ڈیوائڈ بائی سم آف ایف وچ از 2485 ڈیوائڈ بائی 35. 35 آپ کی ویلوز ہیں فریکوینسی کی اور 2485 سم آف ایکس ایف ہے. 71 آپ کا آ گیا مین. اب اگر ریکال کریں موڈ کا فارمولا, تو موڈ کا فارمولا تھا موڈ از اکول ٹو L1 پلس ڈیلٹا 1 اوور ڈیلٹا 1 پلس ڈیلٹا 2 ٹائمز ایچ. یہ کیا چیزیں ہیں سب. L1 آپ کو سب سے پہلے ہم کو کیا نکالنا ہے, ماڈل کلاس. ماڈل کلاس کیا تھی, دا کلاس ود دا ہائیسٹ فریکوینسی. تو آپ ڈیٹا میں جا کے دیکھیے ہائیسٹ فریکوینسی کس کلاس میں, 60 to 70 کی کلاس میں ہائیسٹ فریکوینسی ہے. یہ ہماری ہو گئی ماڈل کلاس. اب L1 جو ہے اٹ از دی لوئسٹ باؤنڈری اور دا لوئسٹ باؤنڈری آف دی ماڈل کلاس. وہ کیا ہے 60. اپر باؤنڈری 70 ہے, لوور باؤنڈری 60 ہے, تو ماڈل کلاس اس کی آ گئی 60, دیٹ از L1. اچھا, ڈیلٹا 1 کیا ہے, ڈیلٹا 1 از دا ڈفرنس آف فریکوینسیز بٹوین دا ماڈل کلاس اینڈ دا کلاس بفور اٹ. سو ماڈل کلاس 10 تھی, اس کی فریکوینسی, اس کی کلاس آفٹر ورڈ اس کی فریکوینسی 5 آئی, تو ڈیلٹا 1 آ گیا 10 minus 5 which is 5. ٹھیک ہے, یہ ڈیلٹا 1 کی ویلو آ گئی. اسی طرح ڈیلٹا 2 کی ویلو کیا ہے, ڈیلٹا 2 از دا ڈفرنس بٹوین دی فریکوینسی آف دا ماڈل کلاس اینڈ دی فریکوینسی آف دا کلاس فالوئنگ دا ماڈل کلاس. 10 is the frequency of the model class, 8 is the frequency of the class after the model class. So delta 2 آ گیا 10 minus 8 which is 2. تو آپ کے پاس ڈیلٹا 1 ڈیلٹا 2 کی ویلوز بھی آ گئی. ایچ کی کیا ویلو ہے, ایچ جو ہے از دی width of the model class. width کیا آ رہی ہے, width آ رہی ہے 10. ٹھیک ہے, تو اب آپ نے وہ ساری ویلوز آپ نے موڈ کے فارمولے میں ڈال دی, 60 پلس 5 اوور 5 پلس 2 ٹائمس 10, یہ آپ کا آتا ہے 67.14. یہ آپ کی ویلو آ گئی موڈ کی. اب اسٹینڈرڈ ڈیویشن کا فارمولا دیکھ لیجیے, سم آف ایکس اسکوئر ایف اوور سم آف ایف مائنس ایکس بار ہول اسکوئر, اسکوئر روٹ. ہمیں اسٹینڈرڈ ڈیویشن نکالنی ہے تو ہمیں اسکوئر روٹ نکالنا ہوگا. تو سم آف ایکس اسکوئر ایف ہے 184475, سم آف ایف از 35, مین ابھی ہم اوپر نکال چکے ہیں 71, تو اسٹینڈرڈ ڈیویشن آ جائے گا 229.71 اور اس کا اسکوئر روٹ آ جائے گا 15.16. یہ آپ کا اسٹینڈرڈ ڈیویشن آ گیا. اب آپ کے پاس ساری چیزیں آ گئی پیئرسنز کوفیشنٹ آف اسکیونس میجر کرنے کے لیے. تو وہ کیا ہے, مین مائنس موڈ کیا 71 مائنس 67.14, اس کو آپ نے ڈیوائڈ کیا 15.16 سے, تو آپ کا آ گیا 0.255. یہ آپ کا اسکیونس آ گیا. اس کا سائن کیا ہے, اس کا سائن پازیٹیو ہے. تو اس میں دو چیزیں آپ نے دیکھنی ہے, ایک تو سائن اگر پازیٹیو ہوگا تو اس کا مطلب ہے مین جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ بڑا ہوا ہے. ڈفرنس آف مین مائنس مینین, مین از گریٹر دین دا میڈیم دین دا موڈ, تو مین مائنس موڈ ایک پازیٹیو نمبر ہوگا. اگر لیفٹ سائڈ کی اسکیوڈ ہے تو مین لیفٹ سائڈ پہ چلا جائے گا, مین وڈ بی لیس دین دا موڈ ناؤ, سو مین مائنس موڈ وڈ بی اے نیگیٹو نمبر. سو تو پہلی چیز آپ نے اس میں دیکھنی ہے کہ اس کا سائن کیا آ رہا ہے. سائن آ رہا ہے پازیٹیو, تو اٹ از پازیٹیولی اسکیوڈ. اینڈ جو دوسری میگنیچیوڈ آ رہا ہے ویلو کی 0.255, وہ آپ کو بتا رہی ہے کتنی زیادہ ہے. جتنا زیادہ یہ میگنیچیوڈ ہوگا اتنا زیادہ یہ اس سائڈ پہ ڈیویٹ کرے گا, اس سائڈ پہ اسکیو ہوگا. اگر یہ 0.255 کے بجائے 2 ہوتا تو ویل سے اٹ وڈ اسٹل پازیٹیولی اسکیوڈ, لیکن بہت زیادہ پازیٹیولی اسکیوڈ ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہم آج کا لیسن ابھی کنکلوڈ کرتے ہیں.
ہم اسی سے یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے. آج ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے مختلف چیزیں پڑھی. ہم نے شیویشیوز تھیورم کی پراپرٹیز پڑھی. ہم نے کوفیشینٹ آف ویریشن بھی اس سے پہلے پڑھا, اس کی بھی پراپرٹیز دیکھیں گے وہ کہاں کہاں استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھنے شروع کیے میجرز آف شیپ. شیپ میں ہم نے اسکیونس دیکھی, پازیٹیو سائڈ پہ ہے, نیگیٹو سائڈ پہ ہے, اس کا ڈائگرام کیسے لگے گا, اس کا افیکٹ سینٹرل ٹینڈنسی پہ کیا ہوگا, اور ہم نے ایک میجر دیکھا جس سے ہم اسکیونس کو میجر کر سکتے ہیں. ہم یہیں سے اپنا نیکسٹ لیسن کنٹینیو کریں گے. خدا حافظ.